نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلیمان حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، لعنت الصلوات محمد وآلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج مضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتم داران جناب حسین ابن علی، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ تمام ماتمیوں کو، تمام عزاداروں کو انتہائی عقیدت اور پیار کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں کہ جو پورے دن سے بارگاہ حسین ابن علی میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اسی آیت کے ذیل میں میں نے آج آپ کے سامنے اپنے مذہب کو بیان کرنا ہے کہ شیعہ مذہب ہے کیا. بے شک آپ تھکے ہوئے ہیں، پورے دن جلوس میں شامل رہے، مجلس بھی آپ سماعت فرما چکے، ماتم بھی آپ نے کیا، لیکن ذکر محمد و آل محمد کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی تھکاوٹ رہتی نہیں. سلامت رہی. ہمارے مذہب کا پہلا بنیادی اصول وہ ہم نے خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، محمد نے بتایا ہے. آپ کا بولنا، آپ کا ہاتھوں کو بلند کرنا قرآن کی تائید شمار ہوگا. میرے ساتھ تائید کرتے آئیے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اے دنیا والو کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر سنیے اسی آیت پہ میرا مقدمہ ہے، انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اے دنیا والو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت اللہ دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت اللہ دیتا ہے۔ جسے اللہ فضیلت دے اس کو ہی ہمیں ماننا ہے۔ لہذا ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے ہماری عرض سن لیا کیجئے۔ ہم شیعوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم نبی کے بعد افضل اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے افضل بنایا ہو۔ کیا کہنے آپ کے؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ہم نبی کے بعد افضل اسے مانتے ہیں جسے اللہ افضل بنائے، جسے محمد ہم تک پہنچائے۔ خدا کی قسم ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ محمد کے بعد جن کو ہم نے مانا ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے بھی قرآن پڑھنا پڑتا ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی قرآن کی کچہری میں آنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو افضل اسے ماننا ہے جسے اللہ افضل قرار دے۔ اس آیت سے ایک اور نظریہ بھی باطل ہو گیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ سب ایک جیسے، جب اللہ کے نزدیک قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ دے گا کون؟ اللہ۔ بتائے گا کون؟ رسول۔ اب یہ رسول ہے کون؟ بسم اللہ۔ اس رسول کا سٹیٹس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ہم نے تم میں سے ایک کو نبی بنا کے بھیجا جس کا نام محمد ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، تمہیں گمراہی سے نکالے۔ اب بول کے بتائیے گا قرآن کی حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ میرا نبی۔ کتاب کی تعلیم کون دے گا؟ میرا نبی۔ تزکیہ نفس کون کرے گا؟ میرا نبی۔ گمراہی سے کون نکالے گا؟ لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں کہ قبلہ فلاں نے علی کو نہیں مانا، علی کا انکار کر دیا ہے۔ میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ جو علی کو نہیں مانتا پہلے اس سے نبی تو منوا۔ جملہ سنیے گا، پہلے اس سے نبی تو منوا، کیونکہ قرآن نے نبی کو معلم کہا ہے، اور جسے قرآن معلم کہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ دنیا کو پڑھانے آتا۔ یا رسول اللہ۔ دے گا تو میرا نبی، کتاب کی تعلیم دے گا تو میرا نبی، حکمت کی تعلیم دے گا تو میرا نبی، لوگوں کو گمراہی سے نکالے گا تو میرا نبی۔ تو نبی کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ نبی کرتا ہے تزکیہ نفس۔ سبحان اللہ۔ نبی لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ اصول دے دیا کہ حضرات توجہ، بسم اللہ۔ کہ جس کا نفس خواہشات کا تابع ہو وہ ہادی نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ جس کا نفس خواہشات کا تابع ہو وہ ہادی نہیں ہوتا۔ اب جملہ دہرا کے آگے چلتا ہوں، آگے قرآن نے کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اے میرے حبیب، جہاں پہ قرآن کی حکمت کی کتاب کی
تزکیہ نفس اور لوگوں کو گمراہی سے تم نے نکالنا ہے، وہاں پہ تیری وہ ذمہ داری نہیں. توجہ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اے حبیب تیری وہ ذمہ داری نہیں جو تم سے پہلے نبیوں کی تھی. پہلے نبیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے ہدایت کرنی ہے اپنے سامنے والی امت کی جو سامنے موجود ہیں. لیکن اے حبیب تیری وہ ذمہ داری نہیں جو تجھ سے پہلے انبیاء کی ہے، بلکہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو نے اپنی امت کی بھی ہدایت کرنی ہے اور قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کا انتظام بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ. توجہ، یہ ہے میری تمہید. اللہ نے کیا کہا؟ اے حبیب جو تجھ سے پہلے نبی گزرے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ صرف اپنی قوم کو ہدایت کرے، لیکن تیری ذمہ داری یہ نہیں، تو نے اپنی قوم کی بھی ہدایت کرنی ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی تو نے ہدایت دینی ہے. اب مجھے بول کے بتائیے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے کہا ہو کہ اے محمد یہ کام کر اور محمد نے نہ کیا ہو؟ توجہ، اللہ نے کہا ہو تزکیہ نفس کر اور نبی نے نہ کیا ہو. نبی نے تزکیہ نفس کیا تھا تبھی تو ابو ذر بنے تھے، تبھی تو مقداد بنے تھے، تبھی تو بلال بنے تھے، تبھی تو سلمان فارسی بنے تھے. توجہ رکھیے گا، جو نبی اللہ کے کہنے پہ ہر کام کرتا ہے کیا وہ اپنے جانے کے بعد ہدایت کا انتظام کر کے نہیں کیا ہوگا؟ نبی اپنے جانے کے بعد، کیونکہ اللہ نے کہا اے محمد تیری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک جو آئے گا اس کی ہدایت کا ذمہ تیرا ہے. میرا نبی اپنے جانے کے بعد ہدایت کا انتظام کر کے گیا ہے. اب وہ ہدایت کیا ہے؟ توجہ، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 5 عہدے بنائے: نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انسان کی ہدایت کے لیے کتنے عہدے بنے؟ 5. نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت. نبوت محمد پہ ختم، بے شک بے شک. رسالت محمد پہ ختم. نہ محمد کے بعد کوئی نبی ہے، بے شک. نہ محمد کے بعد کوئی رسول ہے. جملہ سنیے گا، نبوت محمد پہ ختم ہے، ہدایت محمد پہ ختم نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبوت محمد پہ ختم ہے، ہدایت محمد پہ ختم نہیں. رسالت محمد پہ ختم ہے، ہدایت محمد پہ ختم نہیں. اللہ نے نبوت اور رسالت کے بعد ہدایت کے لیے اور 3 عہدے رکھے: ایک امامت، ایک ولایت، ایک خلافت. اور یہ تینوں عہدے دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. ہندوؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، عیسائیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہر فرقے میں پائے جاتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے ہاں بھی ولایت ہے، شیعہ کے ہاں بھی امامت ہے، شیعہ کے ہاں بھی خلافت ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ تینوں عہدے پائے جاتے ہیں. دنیا کے ہر مسلک، دنیا کے ہر گروہ، دنیا کے ہر فرقے، دنیا کے ہر دین، دنیا کے ہر مذہب میں یہ تینوں عہدے پائے جاتے ہیں. لیکن دنیا اور ہم شیعوں میں ایک فرق ہے کہ دنیا کا ولی اور ہوتا ہے، خلیفہ اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. لیکن ہم شیعوں نے جنہیں مانا ہے ہمارا خلیفہ بھی وہی ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے، ہمارا ولی بھی وہی. پھر سنیے، یہ تینوں عہدے، آپ جائیے، میں اپنے مذہب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کسی بھی ہمارے سنی بھائی سے پوچھئے کہ نبی کے بعد خلیفہ ہیں، وہ کہے گا ہیں. ان سے پوچھئے کون کون سے، وہ کہے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ.
نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بسم اللہ توجہ ہے نا؟ آپ کسی اہل سنت کی مسجد میں جائیے، وہاں پہ یہ شعر لکھا ہوا ہوگا، محراب ہو چراغ ہو محراب ہو مسجد و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر۔ ماشاءاللہ اچھا کمال آپ نے نہیں سمجھا؟ چراغ و محراب و مسجد و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، جہاں پہ منبر آیا ہے نا وہیں پہ حیدر آیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ توجہ رکھیے گا، کیونکہ جس شاعر نے شعر لکھا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ منبر علی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب جملہ سنیے، وہ کیا کہے گا؟ میں نبی کے بعد خلیفہ مانتا ہوں۔ کسے؟ میں نے نام لیا، پھر اسی سے پوچھئے کیا آپ کسی کو ولی بھی مانتے ہیں؟ تو اب وہ خلیفوں کے نام نہیں لے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب وہ ولیوں کے نام لے گا۔ کیسے؟ گولڑا شریف، سلطان باہو، معین الدین چشتی اجمیری، فرید الدین گنج شکر، داتا گنج بخش۔ ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک جو خلیفہ ہے وہ ولی نہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کے سامنے اپنا مذہب امامت پیش کرنا ہے۔ اچھا آپ اسی سے پوچھئے کیا تو نبی کے بعد کسی کو امام بھی مانتا ہے؟ اب وہ نہ خلیفوں کے نام لے گا نہ ولیوں کے نام لے گا، بلکہ وہ کہے گا حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبل، حضرت امام مالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ خلیفہ کون ہے، ولی کون ہے، امام کون ہے، وہ خلیفہ الگ بتائے گا، امام الگ بتائے گا، ولی الگ بتائے گا۔ آؤ دنیا والوں، امجد نقوی اس مرکزی جلوس میں شیعہ کا عقیدہ بتا رہا ہے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں خلیفہ الگ ہے، امام الگ ہے، ولی الگ ہے، لیکن خدا کی قسم محمد کے بعد جن 12 کو ہم نے مانا ہے، اللہ کے ولی بھی وہی ہے، محمد کے خلیفہ بھی وہی ہے، ہمارے امام بھی وہی۔ توجہ، جنہیں حیدری جو اللہ کا ولی ہے، ہاتھ بلند کرو، حیدری توجہ ہے آپ کی، جنہیں ہم نے مانا، جن کو ہم نے مانا ہے، اللہ کے ولی بھی وہی، محمد کے خلیفہ بھی وہی، ہمارے امام بھی وہی، اور یہ ہمارا کوئی زبانی کلامی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فخر۔ اے دنیا والوں، یہ جو علی ہے یہی ہمارا امام ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، یہی محمد کا خلیفہ۔ توجہ ہے؟ دو چار جملے اور بیان کروں؟ بسم اللہ توجہ، کیا کہا؟ جو اللہ کا ولی ہے ہمارے نزدیک جھگڑا نہیں، ہر ایک کا نظریہ عقیدہ ہے۔ میں اپنا عقیدہ مذہب تشیع، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کو بیان کرے، کسی کو تکلیف دینا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور جو مذہب 1400 سال سے اس گھوڑے کی عزت کرتا ہے جس نے حسین سے وفا کی، 1400 سال ہو گئے آج تک اس گھوڑے کی جس نے حسین کے ساتھ وفا کی ہے، آج تک شیعہ قوم اس کی تعظیم کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم شیعہ قوم گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ ہم نے توحید قرآن سے، نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے لی ہے۔ بسم اللہ توجہ، تو ہم گھوڑا اس لیے نکالتے ہیں
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس نے ذرا بھی آل محمد سے وفا کی ہے ماشاءاللہ ہمارا وہ سر کا تاج ہے، چاہے جانور ہو، بے شک جو بھی ہو۔ توجہ ہے بسم اللہ اگلی آیت، جو اللہ کا ولی ہے وہی محمد کا خلیفہ، بے شک جو محمد کا خلیفہ وہی امت کا امام۔ بے شک قرآن کی آیت ارشاد رب العزت ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ماشاءاللہ سورہ مائدہ آیا مبارکہ نمبر 12۔ بسم اللہ نہیں سمجھے آپ؟ بسم اللہ آیت بھی 12، تذکرہ بھی 12 کا۔ ماشاءاللہ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ آیا مبارکہ نمبر 12، بسم اللہ ارشاد رب العزت ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ کہ اے میرے صحابہ، نبی نے کہا اے میرے صحابہ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ثم بعثنا منہم اثنی عشر نقیبا۔ کیا عہد لیا کہ اے بنی اسرائیل والو، تمہارے درمیان اللہ نے 12 خلیفے بنائے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جملہ سنیے گا، بسم اللہ اے بنی اسرائیل والو، تم سے عہد لیا گیا کہ اللہ نے تم میں 12 امام رکھے، بسم اللہ 12 خلیفے رکھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بسم اللہ اشرف علی تھانوی، ماشاءاللہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بسم اللہ ان کا ترجمہ جا کے پڑھیے گا، ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں۔ بے شک بے شک وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی اور نبی نے صحاب کو پڑھ کے سنائی تو صحاب کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آیت تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 خلیفے ہیں، یہ آیت ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، نبی نے مسکرا کے کہا، اے میرے صحابیوں، میں بھی تو اپنے بعد 12 کو ہی چھوڑ کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ جملہ سنیے گا، رائٹر ہمارے بھائیوں کا، مورخ ہمارے بھائیوں کا، داد شیعہ پڑھ کے شیعوں سے لے رہا ہے۔ بسم اللہ کیا کہا؟ میں بھی تو اپنے بعد 12 چھوڑ کے جاؤں گا، تائید چاہیے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، بسم اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک، مستطیل تکون ہر صورت میں آپ کے ہاتھوں کو بلند ہوتا ہوا میں دیکھ کے سے تائید مذہب جعفری سمجھوں گا۔ اس جملے پہ تائید چاہیے۔ کیا کہا میرے نبی نے کہ میں بھی تو اپنے بعد 12 چھوڑ کے جاؤں گا؟ ہر ایک نے لکھا، نبی یہاں پہ چپ نہیں ہوئے، نبی نے کہا لیکن میرے 12 ایسے ہوں گے جن کا خاندان بھی ایک ہوگا، جن کی نسل بھی ایک ہوگی، جن کی اصل بھی ایک ہوگی۔ تو جاؤ دنیا کو امجد نقوی کا چیلنج ہے کہ جن 12 کو ہم مانتے ہیں ان 12 کو چھوڑ کے تم کوئی ایسے 12 دکھاؤ جن کا اصل بھی ایک ہو، جن کی نسل بھی ایک ہو۔ اوپن چیلنج، جن 12 کو ہم مانتے ہیں انہیں چھوڑ دو، ان کے علاوہ کوئی 12 دنیا میں دکھاؤ جن کا نام بھی ایک ہو، جن کا کام بھی ایک ہو، جن کا حسب بھی ایک ہو، جن کا نسب بھی ایک ہو، جن کی اصل بھی ایک ہو، جن کی نسل بھی ایک ہو، جن کا شجرہ بھی ایک ہو۔ توجہ ہے نا، خدا کی قسم ان 12 کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر میرے نبی نے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا میری نسل سے ہوں گے، سبحان اللہ ان کی نسل میری نسل، ان کی اصل میری نسل، ان کا شجرہ میرا شجرہ، ان کا خون میرا خون۔ توجہ نہیں کر رہے؟ بسم اللہ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، بسم اللہ علی کا لقب ہے نا عین اللہ، ماشاءاللہ ہے نا؟ بے شک اس کی تشریح بعد میں کروں گا، پہلے جملہ سن لیجئے۔ علی مولا کا لقب ہے عین اللہ،
वजहुल्लाह, बिस्मिल्लाह, लिसानुल्लाह, बिस्मिल्लाह, अनफुल्लाह, बेशक, उज़ुनुल्लाह, बिस्मिल्लाह, जंबुल्लाह, बिस्मिल्लाह, असदुल्लाह, बेशक, अल्लाह की आँख अली। माशाअल्लाह, तवज्जो। हालांकि अली की आँख, अल्लाह की आँख होने का मतलब ये है कि अली की आँख उधर देखती नहीं है जहाँ अल्लाह न चाहे। बेशक, अली का हाथ उधर उठता नहीं है जहाँ अल्लाह की मर्जी ना हो। बेशक, अली का कान वो सुनता नहीं है जो अल्लाह ना सुनना चाहे। बेशक, अली की ज़ुबान वो बोलती नहीं है जो अल्लाह ना बुलवाना चाहे। तो जो है ना, ये मैंने तशरीह कर दिया। अब जुमला सुन लीजिएगा। खुदा की कसम है, क्या कहा नबी ने, मेरे बाद जो भी होंगी उनकी असल भी होगी, नस्ल भी होगी। और उसी नबी ने ये कहा था कि ऐ अली, तो ऐनुल्लाह भी है, वजहुल्लाह भी है, अनफुल्लाह भी है, उज़ुनुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है, जंबुल्लाह भी है। अल्लाह का हाथ अली, अल्लाह की ज़ुबान अली, अल्लाह की आँख अली, अल्लाह का कान अली, अल्लाह का नाक अली, अल्लाह का चेहरा अली, अल्लाह का पहलू अली। ये जो मैंने लक़ब पढ़े हैं उनका मैंने तर्जुमा कर दिया है। तो एक सवाल तो बनता है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सारा अली अल्लाह ले गया, आपके हिस्से पे क्या आएगा? बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे, कहीं चाहिए मुझे। सारा अली तो अल्लाह ले गया, आपके हिस्से पे क्या आया? तो हमारी रिसालत आई है, हम जन्नत की, तू बता तो सही, क्या अली से अल्लाह ले गया? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐनुल्लाह भी अली है, वजहुल्लाह भी अली है, लिसानुल्लाह भी अली है, उज़ुनुल्लाह भी अली है, अनफुल्लाह भी अली है, जंबुल्लाह भी अली है, असदुल्लाह भी अली है। सारा अली तो अल्लाह ले गया, आपके हिस्से पे क्या आया? आवाज़ रिसालत आई, ऐ अमजद नकवी चुप हो जा, लहमो का लहमी या अली, दम्मो का दम्मी या अली, अदुओ का अदुवी या अली, मुहिब्बो का मुहिब्बी या अली। अली का मुहिब मेरा मुहिब है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली की हड्डी मेरी हड्डी है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है। अब पता ये चला, आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली मोहम्मद ले गए। अब अगर अली का इनकार करोगे, आधी लानत अल्लाह की तरफ से, आधी लानत रखा कीजिए, अपने घर के दरवाजे पे भी अली का नाम लिखा कीजिए। अली का नाम घर के दरवाजे पे लिखने से दो फायदे होते हैं कि जिस दरवाजे पे अली का नाम हो, उस दरवाजे, उस घर के अंदर न नहूसत आती है न मनहूस आता है। मजहब अपना पेश कर रहा हूं। आप जी, आप माशाअल्लाह। मोहम्मद ने क्या कहा? ऐसे 12 छोड़ के जाऊंगा। ओपन चैलेंज है, बिस्मिल्लाह। लड़ाई तो है ही नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं। फिर आगे मेरे नबी ने एक जुमला और भी कहा, जो कि वहीदुज़्ज़मान ने लिखा है। वो फरमाते हैं, मेरे नबी ने कहा था, ऐ मेरे सहाबा, पहली उम्मतें बर्बाद हुई थी उन 12 को छोड़ के, माशाअल्लाह। मेरी उम्मत बर्बाद होगी इन 12 को छोड़ के। नुस्खा कीमिया है, नबी दे के गए हैं। इन 12 को मान लो, दुनिया पे हुकूमत करो, जैसा कि ईरान कर रहा है। तो जो है, मैं पॉलिटिकल साइड पे जाना नहीं चाहता, जो हो गई आपकी। अच्छा, अब जो अल्लाह के बाद रसूल का खलीफा होता है, बिस्मिल्लाह, उसकी निशानी क्या है? बस निशानी बयान करूंगा। अगर ये निशानी भी अगर किसी में हो तो दिखा दीजिए। बिस्मिल्लाह। हमारा दरवाजा खुला है, माशाअल्लाह। हम सरे तस्लीम खम करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? जब अल्लाह ने कहा था ना कि ऐ मेरे हबीब, मस्जिद नबवी का हर एक का दरवाजा बंद करवा सिवाय अली की। जो तारीख दान है मेरा साथ देगा, जो मुअर्रिख है, जो कदीमी अज़ादार हैं, इस जुमले को समझेंगे और तायद करेंगे। अल्लाह ने कहा, ऐ हबीब, मस्जिद नबवी का दरवाजा बंद करवा सिवाय अली के। होता क्या था कि मस्जिद नबवी जिसने पुरानी देखी हो वो चला जाए,
پھر مسجد میں آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، گھر میں داخل ہو جاتے تھے، آوازیں توحید آئی، اے میرا محمد ان کے دروازے کروا بند، اللہ جانے ان میں کون پاک ہے، اللہ جانے ان میں کون ناپاک ہے، ان کے دروازے کروا بند سوائے علی کے۔ جب ہر ایک کا دروازہ بند ہو گیا سوائے علی کے، تو ایک آدمی نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دروازہ بھی بند ہے۔ نبی نے کہا تیرا دروازہ بھی بند ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی الماری رکھ لوں؟ بسم اللہ۔ نبی نے کہا دروازہ بند، الماری بند۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی روشن دان؟ نبی نے کہا روشن دان بھی بند۔ یا رسول اللہ کوئی سوراخ تاکہ میں دیکھوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ نبی نے غصے میں آ کے کہا چپ کر، یہ اللہ کا عبادت خانہ ہے۔ جملہ سنیے گا، تیرے جھانکنے تاکنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے نبی نے کہا نا دروازہ بند، الماری بند، روشن دان بند، سوراخ بند، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ ہمارے بند علی کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، نہ میں نے تیرا دروازہ بند کروایا ہے نہ میں نے علی کا کھلوایا ہے، تیرا دروازہ اللہ نے بند کروایا ہے، علی کا دروازہ اللہ نے کھلوایا۔ اب نعرہ آنا چاہیے، اب نعرہ۔ میں کہتا ہوں دنیا میں رہ کے ہر کوئی جنت کی خواہش کرے، بسم اللہ، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ جنت کی خواہش کرے، لیکن جنت کی خواہش سے پہلے وہ یہ سوچے کہ دنیا میں اس کا امام کون ہے، دنیا میں اس کا رہبر کون ہے، دنیا میں اس کا پیشوا کون ہے، دنیا میں اس کا لیڈر کون ہے۔ ارے جو دنیا میں اپنے لیے در مسجد نہ کھلوا سکے، وہ آخرت میں تیرے لیے در جنت کیا کھلوا۔ جو جنت کے مالک ہیں، ان کے علاوہ کوئی مل جائے تو لے آئیے۔ بسم اللہ، سر تسلیم خم ہے۔ تو اب اللہ کا خلیفہ کون ہوگا؟ بسم اللہ، آخری جملہ آپ کی ذمات کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، میں نے اپنے پاس سے کوئی بات کی ہے؟ میں نے جو بھی بات کی ہے قرآن کی آیات کی ذیل میں کی ہے۔ بے شک بے شک، اپنی طرف سے کروں تو بالکل ریجیکٹ کیجئے گا، بسم اللہ، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ، لیکن اگر قرآن کا ہے تو پھر اس کی تو ماننی چاہیے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے ملائکہ، 2-4 منٹ کی بات ہے توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ، اے ملائکہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ملائکہ نے سنا تو کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو زمین پہ اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کو خون سے بھر دے گا، جو زمین کے امن کو برباد کر دے گا۔ اگر تو نے اپنا خلیفہ بنانا ہی ہے تو نحن نسبح، واہ بھائی واہ، تیری خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، تیری حمد ہم بیان کرتے ہیں، بے شک، تیری تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ تو انہیں خلیفہ نہ بنا، تو ہمیں بنا دے، ماشاءاللہ، تیرے رکوع میں مزید اضافہ کر دیں گے، بسم اللہ، تیری تسبیح اور بڑھا دیں گے، ماشاءاللہ، تیرے سجدے اور لمبے کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اچھا اگر خلافت کے اتنے حقدار ہو تو یہ جو سامنے ہؤلاء ہیں
ان کے نام بتا دو، خلافت لے کے چلے جاؤ۔ بسم اللہ۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کالا انی عالم ما لا تعلمون، ہے اللہ جتنا تو نے بتایا ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو آواز توحید آئی۔ اللہ نے کہا جب مسئلے کا پتہ نہ ہو نا ماشاءاللہ۔ پھر مشورے نہیں دیے جاتے۔ واہ جی واہ۔ جملہ کہوں، فرشتے کون تھے؟ معصوم۔ بے شک۔ اللہ نے خلیفہ کس کے لیے بنانا تھا؟ ہمارے لیے، ہم تو تھے ہی نہیں۔ بالکل بالکل مخلوقیں دو تھی، بے شک۔ یہ جن تھے یا فرشتے، یعنی کہ ابلیس جن تھا نا، بالکل بالکل فرشتوں کی صف میں آ گیا۔ اب تک یہ جن، یہ ابلیس جو تھا یہ بھی معصوم تھا، فرشتے بھی معصوم، جن بھی معصوم، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنا بنا رہا ہے خلیفہ، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں ان کو ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ کوئی 10 12 20 آدمی بنا لے، بسم اللہ۔ پھر ان کا خلیفہ بنا۔ ماشاءاللہ۔ اب جو مجلس سننے کے عادی ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، کوئی پہلے 10 12 آدمی تو بنا، پھر خلیفہ اناؤنس کر دے۔ آواز توحید آئی، اگر میں نے 10 12 آدمی پہلے بنا لیے نا تو وہ خود اپنا بنا لیں گے۔ توجہ ہے، وہ خود اپنا بنا لیں گے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اپنا خلیفہ بنا کے میں اپنے بندے کو بتا رہا ہوں کہ اے میرے بندو، میرا خلیفہ امت کے اجماع سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ، کس کی رضا سے بنتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ بولیے نا، کس کی رضا سے بنتا ہے؟ میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی مرضی سے اللہ کا خلیفہ بنتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی کہا نا اللہ نے اے آدم، فقال یا آدم ہو، آدم نے کہا جی اللہ، کیا تو جانتا ہے ان کے نام؟ ماشاءاللہ۔ آدم نے کہا یا اللہ جانتا ہوں۔ اللہ نے کہا بتا، آدم نے بتائے۔ توجہ ہے۔ اچھا، جیسے ہی آدم نے نام بتائے، سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ فرشتوں نے، جنوں نے یا آدم نے؟ فرشتوں نے۔ بولیے بولیے۔ فرشتوں نے۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جسے فرشتے بھی جھکیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جسے جن بھی جھکیں۔ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا کہ جسے فرشتے جھک جائیں، اور جس کے گھر میں فرشتہ آئے اور پھر اس کے بعد پورا گھر روتا ہوا نظر آئے، اس پورے گھر میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا خلیفہ اس گھر میں ہوگا کہ جس کے دروازے پہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار رک کے کہے انا خیات الحسن۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ اللہ کا خلیفہ وہی ہے کہ جو خود آ کے کہے انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، ماشاءاللہ۔ جن کے دروازوں پہ فرشتے جھکے، انہیں بے مکنا وہ چادر کر دیا گیا۔ کنیز ہے جناب شیریں حسین ابن علی کی، جناب شیربانو سے آئی تھی ایران سے، پھر پوری زندگی حسین ابن علی اور اہل بیت کے لیے وقف کی۔ حسین نے کہا اے شیریں جا، ہم نے تجھے آزاد کیا۔ جناب شیریں نے کہا اے آقا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے اور آپ کی غلامی کو چھوڑ کے چلی جاؤں؟ حسین ابن علی نے کہا اے شیریں یہ طے ہے کہ اب تو نے یہاں سے جانا ہے۔ جب حکم امام سنا نا جناب شیریں نے، تو جناب شیریں سمجھ گئی کہ امام کا حکم ہے، اب رکنا حرام ہے۔ شیریں نے کہا اے امام چلی جاتی ہوں، لیکن ایک وعدہ کیجیے
जनाब शीरी ने कहा वादा कीजिए। हुसैन ने कहा क्या वादा? तो शीरी ने कहा ए हुसैन, वादा ये है कि एक दिन आप मेरे मेहमान बनेंगे। कुछ देर हुसैन रुके। कुछ देर रुकने के बाद हुसैन इब्न अली ने कहा ए शीरी, हमने वादा किया कि हुसैन एक दिन तेरा मेहमान बनेगा। शीरी ने कहा आका हुसैन, अकेले आप नहीं, आपकी बहनें भी आपके साथ होंगी, आपके बेटे भी आपके साथ होंगे, आपके भाई भी आपके साथ होंगे। कुछ देर तवक्कुफ़ किया हुसैन इब्न अली ने, और तवक्कुफ़ के बाद हुसैन ने कहा जा शीरी, हुसैन का वादा है, लेकिन तू मुझे ये बता, जब हम तेरे मेहमान बनेंगे क्या तू हमें पहचान लेगी? अजरकमल्लाह, तू हमें पहचान लेगी? शीरी हैरान होकर कहती है आका हुसैन, आप मेरे मेहमान हो और मैं आपको पहचान न सकूं? इतना सुनना था या हुसैन इब्न अली ने ऐलान किया कि ए मुखद्दरात इस्मत, शीरीन जा रही है, जिसने जो तोहफ़ा देना है शीरीन को आके तोहफ़ा दे। अब एक एक बीबी ने जनाब शीरीन को तोहफ़ा देना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि जो बीबी भी तोहफ़ा देने आती उस तोहफे में एक चादर जरूर देती। अजरकमल्लाह है हुसैन, एक चादर जरूर देती। जनाब शीरी के पास जब बहुत सारी चादरें इकट्ठी हो गई ना, तो हुसैन के पास आके कहने लगी है कि हुसैन, इतनी ज़्यादा चादरों की मुझे क्या ज़रूरत है? हुसैन रो के कहते हैं शीरी ले जा, एक दिन आएगा पत्नी तुझे इन चादरों की ज़रूरत पड़ जाए। हुसैन ने बड़ा मालो ज़ार दिरहम और दिनार जनाब शीरी को दिया, मदीना छोड़ा। कूफे के बाहर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर जनाब शीरी ने ज़मीन ख़रीदी। ज़मीन ख़रीद के अब जो रोने आया है तवज्जो करे, आखिरी पुरसा है, दिल भर के अपने आका को पुरसा दीजिए। जनाब शीरी ने अपना घर बनाया और एक एक कमरा बनाया। रावियों ने रिवायतों में लिखा है कि जो कमरा बनाती नीयत ये करती, ये कमरा मेरे आका हुसैन का है, ये कमरा मेरे हुसैन के अकबर का है, ये कमरा मेरे हुसैन के सज्जाद का है, ये कमरा मेरे अली के अब्बास का है, ये कमरा मेरी मखदूम ज़ादी की बेटी का है। अजरकमल्लाह रोज़ाना अपनी कनीज़ों को साथ लेके चौराहे पे आके बैठ जाती। यहाँ से काफ़िले आते जाते थे, हर आने जाने वाले काफ़िले को रोक के पूछती किसी ने मेरे हुसैन को आते तो नहीं देखा? रोज़ाना पूछ पूछ के मायूस हो के घर वापस चली जाती। एक दिन बाहर निकली, घर वापस आई, या रात का अंधेरा था या कनीज़ें दौड़ती हुई आई शीरी के पास और आके कहने लगी ऐ शीरी जल्दी तैयारी कर, हमें लग रहा है कि हाकिम का काफिला गुजर रहा है। अजरकमल्लाह, हाकिम के काफिले का नाम आया। शीरी ने चादर को सर पे किया, अपनी कनीज़ों को साथ लिया, अपने महल से बाहर निकली। जैसे ही दरवाजे के बाहर उसने कदम रखा ना, शीरी ने क्या देखा कि अजीब मंजर है। चंद कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पे सवार है, पीछे एक बीमार है जिसकी कमर झुकी हुई है, और चंद बीवियां हैं जिनके बाल खुले हुए, अजरकमल्लाह जिनके हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए। आप उतना रोएंगे जितना मेरी बीवी मखदूमा चाहेगी। अजरकमल्लाह, अल्लाह इस हाय को कबूल करे, अल्लाह इस फुर्से को कबूल करे। जो जो मातमी है खालिक अकबर उसकी जवानी को सलामती अदा फरमाए, जो जो हाजरीन है खालिक अकबर दिली हाजात को पूरा करे। शीरी बड़ी हैरान हुई, इमाम की कमर झुकी हुई, आके कहने लगी ऐ कैदी कहाँ से आया है? इमाम खामोश। शीरी कहती है कि ऐ कैदी, मेरे सरदारों ने मुझे वसीयत की थी कि ऐ शीरी जब भी तुम्हें कोई कैदी मिले ना, उनसे बुरा सलूक मत करना। और दूसरा, मेरे सरदारों ने मुझे ये भी कहा था कि ऐ शीरी, कैदी की दुआ लोगों के हक में जल्दी कबूल होती है, तो ऐ कैदी अगर तू मेरे हक में दुआ कर। इमाम ने कहा बता तेरी क्या दुआ है? शीरी कहती है कि ऐ कैदी, ये लफ्ज़ कैदी ही मरने के लिए काफ़ी है। ऐ कैदी दुआ कर, मेरा सरदार जिसका नाम हुसैन है वो रास्ते में है, अल्लाह उसे खैर करे, वो खैरियत से मेरे पास पहुंच जाए। इमाम ने दुआ दी। शीरी ने कहा शिमर के पास जाके
کہ شمر میں چاہتی ہوں کہ یہ قافلہ آج کی رات میرا مہمان بنے۔ شمر نے کہا درہم و دینار دے۔ شیری نے درہم و دینار دیے، اس نے بیبیوں کو ساتھ لیا، گھر کے اندر بٹھا دیا۔ اب جو رونے کے لیے آیا ہے، شیری خود روایت کرتی ہے ہر بی بی اپنے زانوں کو اپنے سینے سے لگا کے حیرت زدہ ہو کے بیٹھ گئی۔ اجرکم اللہ، اپنے اللہ اکبر، اپنے زانوں کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ گئی۔ اب شیری کہتی ہے میں اٹھنے ہی لگی تھی، یا ایک بی بی نے کہا کہ اے شیری اگر ہو سکے تو آج کی رات ہمارے وارثوں کے سر ہمیں لا دو۔ شیری نے کہا میں جاتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ اب شیری گئی، بات کی، انہوں نے اجازت دی۔ اب نیزوں کی انیوں سے کٹے ہوئے سر اتارے گئے۔ اجرکم اللہ، ماتم کی تیاری کیجئے، ماتم کی تیاری کیجئے۔ جیسے ہی سر اتارے گئے، شیری کہتی ہے کہ ہر وارث کا سر بی بی نے اپنی گود میں لے لیا۔ جو جس کا وارث تھا اس نے اس کا سر اپنی گود میں لیا۔ شیری حیران تھی، حیران یہ تھی کہ سر کٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، رخسار زخمی، لیکن کوئی بی بی اپنے شہید کو رو نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، کیوں نہیں رو رہی؟ کیونکہ یہ بی بی جب بھی رویا کرتی تھی تو شمر تازیانے مار کے چپ کروا۔ شیری کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ سار کٹے ہوئے گودوں میں اور بیبیاں حیران ہو کے بیٹھی ہیں، کوئی رو نہیں رہی کہ اتنا کہن میں سوچ ہی رہی تھی یا میں اٹھی۔ اب جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے اسے ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، اپنی مخدومہ کو فرصت دیجئے گا۔ اب شیری کہتی ہے میں جیسے ہی اٹھی نا، یا ایک بی بی نے مجھے کہا اے شیری اگر اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں، ہم اپنے شہیدوں پہ رو لیں۔ شیری نے کہا میرا گھر ہے، جیسے چاہو رو لو۔ شیری کہتی ہے میں اٹھنے ہی لگی، یا ایک بی بی نے کہا آئو ماں جایا حسین، آئو ماں جایا، آئو حسین۔ اور چاچا شیری نے سنا، دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہنے لگی اے بی بی اور جب سے تو آئی ہے اور میری حالت عجیب ہے، اور تو حسین کے اور بیٹوں کا نام لے۔ بی بی نے کہا آئو اکبر کا بابا، آئو سجاد کا بابا، آئو اصغر کا بابا۔ شیری حیران ہوئی، آگے بڑھ کے کہنے لگی اے قیدر ذرا حسین کی بہنوں کا نام لے۔ اس وقت بی بی نے کہا اے شیری بھول گئی، ہم نے تجھے کہا تھا نا کہ جب تمہارے مہمان بنے تو کیا تو ہمیں پہچان لے گی؟ شیری کہتی ہے